بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. صلوات اس مجلس اعلیٰ کے قبول ہونے کے لیے، اس مجلس کے صدقے اس دنیا میں ہم سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت اور اس دنیا میں امام علی نقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے جہاں کہیں پر بھی عاشقان امام علی نقی علیہ السلام زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت وارث امام علی نقی امام مہدی کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس مقدس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ذکر خیر کے لیے، اس مقدس مکان کو منسوب کیا گیا ہے اسی امام سے. 10ویں امام کے مشہور القاب میں سے ایک لقب امام ہادی علیہ السلام ہے اور یہ مرکز الہادی ہے. انشاءاللہ امام ہادی علیہ السلام ہمارے میزبان ہیں اور یہ جو مرکز ہے یہ امام کے صدقے اور امام کے طفیل چل رہا ہے. ظہیر آبا صاحب اور دیگر جنہوں نے بھی اس مرکز کے لیے جو بھی خدمت انجام دی ہیں، جو دے رہے ہیں، جو آئندہ جب تک یہ مرکز امام کے ظہور تک انشاءاللہ باقی رہے جو خدمتیں انجام دیں گے، جو انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کی خدمات کی قبولیت اور ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے اس مرکز الہادی سے ہم سب کو ہدایت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے اور انشاءاللہ ایسا ہمارا آنا جانا ہو جس کے آنے جانے سے امام ہادی خوش رہیں، امام ہادی راضی رہیں، ایسے حاضر ہونے اور ایسا ہمارا یہاں پر بیٹھنا اٹھنا امام کی بارگاہ میں ہونے کے لیے اور امام کی یہ مقدس بارگاہ سدا بہار رہنے کے لیے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جو مراکز اور مجالس سے جڑے ہوئے عزادار ہیں، جو ماتمی ہیں، جو مجلسوں میں آتے رہتے ہیں، وہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اماموں میں کچھ ایسے امام ہیں جن کا نام نشان تذکرہ ہمارے ہی درمیان کم ہے تو غیروں کے درمیان کیا ہوگا. ان اماموں میں سے ایک امام جس امام کی شہادت کی مناسبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ امام کی شہادت شاید اگلے منگل یا بدوار کے دن آئے گی، لیکن اس لیے کہ پھر شب جمعہ جو ہمارا پروگرام ہوگا ہو سکتا ہے شب عید ہو، خود امام کی ولادت کی تاریخ آ جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ جو شب جمعہ خالی تھا، ہم نے کہا امام کی مجلس کی شب جمعہ رکھ دیں گے تاکہ اگلے جمعہ امام علی نقی علیہ السلام کا اور رجب کے امام محمد باقر علیہ السلام اگلے شب جمعہ جو ہے ان دو اماموں کی یاد میں ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ جشن منعقد ہوگا آنے والے شب جمعہ. تو یہ جو مجلس ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10ویں امام کے اگر ہم جو ارشادات ہیں، اگر امام کے ارشادات پر شب جمعہ ہر ایک شب جمعہ
ایک امام کا قول ذکر کر کے اپنی گفتگو کرنا چاہیں، کچھ مختصر تقریر کرنا چاہیں، 10ویں امام کا اتنا زیادہ ہمارے پاس اقوال ہیں، ہو سکتا ہے ایک بندے کی زندگی ختم ہو جائے، امام کے اقوال ختم ہو جائے، البتہ ایک جملے کی شکل میں نہیں، بلکہ دعاؤں کی اور زیارتوں کی شکل میں۔ ایک زیارت ہے، یہ عقید کی خواہش ہے، ہم جب مشہد مقدس میں 8ویں امام کی، جو ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جوان حضرات، اگر مہربانی کریں آ جائیں تاکہ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کی جو ہے مستفیض ہوں، انشاءاللہ آپ کی جوانیوں کو امام علی علیہ السلام صحت تندرست کے ساتھ کامیابی کے ساتھ باقی رکھے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ ایک زیارت ہے 10ویں امام سے، اس زیارت کے جملات کو اگر ہم توضیح دینا چاہیں بہت وقت درکار ہے، اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھی طاقت چاہیے۔ جس زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ، جامعہ جمعہ کا دن کو جامعہ، نماز جماعت یہ سب جو کہا جاتا ہے، تمام اماموں کی ایک زیارت ہے جس کو زیارت جامعہ ہے، جس میں تمام اماموں کو سلام کیا گیا ہے، جس سلام کی ابتدا، جس زیارت کی ابتدا ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے خاندان اہل بیت آپ پر میرا سلام۔ ایک ایک امام کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہر امام کا نام لے کر سلام کرتے ہیں، لیکن جب اس زیارت کو ہم پڑھتے ہیں تو تمام اماموں کی۔ 10ویں امام کی زندگی کا ایک خاصہ رہا ہے، جو آپ کی تاریخ، اگر آپ 10ویں امام کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی کہ امام کی زندگی میں امام نے سب سے زیادہ کس حوالے سے کوشش اور کاوش کی ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا عظیم ترین کارنامہ کربلا ہے، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا عظیم ترین کارنامہ جو آپ نے اس وقت کے ظالم کا مقابلہ کیا بڑے نرمی کے ساتھ، امام علی علیہ السلام کی زندگی کا عظیم کارنامہ جو منافقوں کا آپ نے مقابلہ کیا، امام چوتھے امام کی امامت کا عظیم کارنامہ دعاؤں کی شکل میں جو دین پہنچا دیا، 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے علم کا پرچار کیا۔ ہر امام کی زندگی کی خصوصیت رہی ہے، 10ویں امام کی زندگی کی ایک خصوصیت ہے، اس خصوصیت پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ صرف ایک معلوماتی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے جو ہمارا ایک سنتی طریقہ ہے مجلس پڑھنے کا وہ طریقہ نہ رہے، لیکن ایک معلوماتی ہے جو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں وہ بات آپ تک پہنچائیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے بات پہنچانے کی، اور آپ تک بات پہنچ جائے، اس سے توفیق کے ہمیں حاصل ہونے کے لیے اس مجلس میں امام کی نظر کرم کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن پاک کی 2 آیاتیں آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، جو سرنامہ کلام میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ۔ پہلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک کا 5واں سورہ ہے، جس سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ سے اس دور کے لوگوں نے آ کے کہا تھا، اے عیسیٰ اگر اللہ آپ کا طاقت رکھتا ہے تو ہم سے کہیں کہ ادھر سے کھانا پہنچائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میری امت اڑ گئی ہے، وہ ادھر کا کھانا مانگ رہی ہے، کچھ پہنچا دے، تو اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ مائدہ آسمانی، تو یہاں سے پتا چلتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کر وہاں سے لاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں والے مانگنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اتنا بلند کوئی گھرانہ ہو جاتا ہے کہ وہاں والے مانگنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ، دسترخوان۔ کیوں دسترخوان؟ اس لیے کہ اس دسترخوان کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ اس سورہ کی 77ویں آیت 77 آیت جو ہم نے پڑھی، قل اے رسول کہہ دیجئے، اس کو کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، تورات، انجیل اور قرآن والے، مخصوصاً تورات اور انجیل والوں سے یہ خطاب ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول اہل کتاب کو آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا پیغام ہے؟ لا تغلو فی دینکم، اپنی دین کے مسئلے میں حد پار نہ کرو۔
دین کو ماننے میں حد میں رہو، اپنے عقیدے اور ایمان میں حد پار نہ رہو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، جتنا معلوم ہے اتنا کہو، جتنا سمجھ میں آئے اتنا مانو، معلومات سے زیادہ نہ کہو، اور جتنا سمجھے نہیں ہو اس سے بڑا ادعا بھی نہ کرو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، جس چیز کا تمہیں حق نہیں ہے ناحق دینی معاملات میں تجاوز اور حد پار نہ کرو۔ لا تغلو ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، تمہارے سے پہلے تمہارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو عقیدے میں حد پار کر گئے ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا اضلوا کثیرا، ان بھٹکے ہوں نے بہت ساروں کو بھٹکا دیا اور خود بھی راہ مستقیم سے وضلوا سواء السبیل، سیدھے راستے سے حق راستے سے یہ لوگ ہٹ گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ اب سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171، 171۔ یہاں پر قل یا اہل الکتاب، یہاں قل ہٹ گیا، اللہ نے سیدھے خطاب کیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دینی مسائل میں حد پار نہ، حد پار نہ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، خدا کے بارے میں اگر زبان کھولتے ہو تو حق کے ساتھ کھولتے، ناحق خدا کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ انما عیسی ابن مریم رسول اللہ، اے اہل کتاب یقین کر لو، یہ بات مان لو، جان لو، خاموش ہو جاؤ، عیسیٰ رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ عیسیٰ صرف اور صرف ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں کچھ کراس کیا، اللہ نے کہا نہ کرو بھائی، عیسیٰ کو جو ماننا ہے وہ مانو۔ کیا ہے؟ انما عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ دو آیتوں میں اللہ کا پیغام آپ نے سنا، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اب دو حدیثوں کو سنیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے، کتاب خصال میں یہ روایت ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے فرمایا، ایک اور صلوات پڑھو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سمعت رسول اللہ، میں نے اپنے مبارک کانوں سے، مبارک زبان سے سنا۔ نبی کی مبارک زبان تھی، میرے مبارک کان تھی۔ نبی کی پاک زبان تھی، میرے پاک کان تھی۔ نبی کی مقدس زبان تھی، میرے مقدس۔ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، لولا یقول الغالون، لولا یقول فیک الغالون من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت قولا فیک۔ اے علی، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، میری امت کے کچھ نادان، میری امت کے کچھ حد پار کرنے والے وہ کہہ بیٹھتے جو عیسیٰ کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں نے کہہ دیا، تو میں آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتا، ایسے جملے بتاتا، ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا، جس مجمع کے سامنے سے آپ گزرتے لوگ آپ کے قدموں تلے کی مٹی کو شفا کے لیے اٹھا لیتے۔ خوف کس کا رسول کو یہاں پہ؟ کس چیز کا خدشہ؟ الغالون،
حد پار کرنے والے، حد تجاوز کرنے والے. یہ دو آیتیں، ایک روایت امیر المومنین کی روایت ہے، حلق فیہ رجلان، مجھ علی کو ماننے کے حوالے سے دو طرح کے لوگ نابود ہو جائیں، محب قال و مبغض قال. میرا عقیدہ رکھنے کے حوالے سے دو طرح کے لوگ نابود ہو جائیں گے. ایک وہ جو میری محبت میں حد پار کر رہا ہے، محب غال، مبغض قال. ایک وہ مبغض جو میری کوئی فضیلت رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، کچھ بھی سنتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، صرف اعتراض، تنقید، شبہان ڈالنا، نہ ماننا، یہ اس کی زبان پر رہتا ہے. یہ دونوں لوگ مجھ پر عقیدہ رکھنے کے حوالے سے بربادی اور نابودی میں. کیوں ہم نے یہ سارے مسائل آپ کو بتائے؟ 10ویں امام کی زمانے کا سب سے بڑا چیلنج جس کا مقابلہ امام نے کیا ہے وہ اسی فکر کا تھا. 10ویں امام کے زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں کچھ لوگ، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اگر وجوہات کے پیچھے گفتگو کی جائے تو آج وقت بھی زیادہ لگے گا. انشاءاللہ 2-3 وجہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے. 2 مین وجہ بتائی گئی ہے، جو بنیادی وجہ بتائی گئی ہے. یا تو بات کو پورا نہ سمجھنا، یا دشمن کے لباس میں دوست بن کے آنا. یہ 2 مقصد سے اہل بیت کے عقیدے کے مسئلے میں حد پار کروائی گئی کچھ جگہوں پر. نام ہے، روایت ہے، آپ 10ویں امام کی تاریخ پڑھیں گے یہی چیزیں ملیں گی بس آپ کو. اس لیے کہ امام نے اسی چیز کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے اسی ممبر سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک بات بتائی تھی. جب میں اور آپ ہاسپٹل جاتے ہیں کچھ بیماری کا علاج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے آج کل کیا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے، باڈی ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے. باڈی ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد بلڈ پریشر. تو بلڈ پریشر میں کیا ہے، جتنا پریشر ہونا چاہیے، خون کا جریان جتنی ہونی چاہیے، فشار خون جتنا ہونا چاہیے، کم بھی ہو جائے تو علاج کریں گے، زیادہ بھی ہو جائے علاج کریں گے. جتنا ہے اتنا ہو تو کہیں گے کہ آپ صحت سلامتی کے ساتھ ہیں، اس کو مینٹین کریں. نہ بی پی آپ کی بڑھے، نہ بلڈ پریشر آپ کا گھٹے. تو کوئی بھی چیز گھٹ جائے تو بھی بیماری ہے، بڑھ جائے تو بھی بیماری ہے. جتنی ہونی ہے اتنی ہو تو نارمل اس کو بچا کے رکھنا ہے. یہ خون کے گرمی میں بھی ہے، عقیدوں کی گرمی میں بھی ہے. عقیدوں کی گرمی میں بھی جو درجہ متعادل ہے اس کو رکھنا ہے، نہ بڑھنا ہے گھٹنا ہے. ایک بندہ آیا 10ویں امام کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا، امام کے سامنے بیٹھ کر 10ویں امام کے کہنے لگا مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ کہ امام اگر کھانا پینا شروع کر دے تو ہم جیسا ہو گئے. وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ جو کرامات ہوتی ہیں، جو فضائل ہوتی ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صرف لوگوں کے ذہنوں کو، سادہ مزاج لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ بات نہ کہو. جب اللہ نے ہم کو اس دنیا میں ایک انسانی جسم دے کر بھیجا ہے تو انسانی جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ جسم کو رہیں گی، وہ جسم کو رہیں گی. جب میرے نانا رسول سید المرسلین کھاتے پیتے تھے، لوگوں کے درمیان رہتے تھے، تو آپ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھو. امام نے اس بندے کو سمجھا دیا کہ نہیں، آپ نے جو سوچا ہے کہ یہ ہوگا یہ نہیں. تاریخ آج ہم پڑھ رہے تھے، 12 لوگوں کا نام دیکھیں. 10ویں امام کے زمانے میں اور 10ویں امام کے زمانے کے بعد اور زمانے سے پہلے ایک بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا فرق کیا ہے؟ 10ویں امام کے زمانے سے پہلے جو 9 اماموں نے امامت کی، امام محمد تقی علیہ السلام تک، یہاں تک کیا تھا، اگر کچھ مشکلات آتی تھیں
تو امام موجود ہوتے تھے اور لوگوں کی رسائی بھی امام تک آسان تھی. ممکن تھا کہ امام سے جا کے ملاقات کریں. لوگ آتے تھے اپنے عقیدے بولتے تھے, مولا میرا عقیدہ یہ ہے, اگر آپ تائید کر دیں تو اس پر باقی رہو, اگر کچھ اصلاح کی ضرورت ہے تو کچھ میں اصلاح کر دوں اس عقیدے میں. 9ویں امام تک جو طریقہ رہا امامت کا وہ یہ تھا کہ ظلم تھا, مصائب تھے, سختیاں تھیں, لیکن امام اور رعیہ, امام اور لوگوں کے ملنے میں پابندی نہیں تھی. لوگ اپنے مسئلے مسائل خود یا کسی کے ذریعے سے امام کی بارگاہ میں پہنچا دیتے تھے. بہت ساری روایتیں پڑی ہوئی ہیں جس میں لوگوں نے فلاں آدمی کو بھیج دیا, بھائی مدینہ جا رہے ہو تو یہ سوال چھٹے امام سے میرا پوچھ کے آ جاؤ, اسے جا رہے ہو مکہ جا رہے ہو, امام حج میں مل جائیں تو میرا سوال ہے پوچھ کے آ جاؤ. اور لوگ انتظار کرتے تھے مکے میں حج امام آئیں گے سوال پوچھ لیں گے. مدینہ جاتے تھے لوگ باقاعدہ امام سے ملاقات کے لیے اور سوالات پوچھنے کے لیے. 8ویں امام خراسان میں لوگوں کا ملنا جلنا تھا, لوگ آتے تھے امام سے ملاقات کے لیے. 9ویں امام تک کا بھی سلسلہ یہی رہا, یہاں تک کہ 9ویں امام اس لیے کہ کم صنف امامت پر پہنچ گئے تھے, لوگوں نے احساس کیا کہ کہیں لوگ دشمن بابا کی غیر موجودگی میں امام کو نقصان نہ پہنچا دے, مخفی راستوں سے باہر لے کے جاتے, مخفی راستوں سے اندر لے کے آتے. جب بات 8ویں امام کو پتا چلی تو امام نے فرمایا بیٹا شاہراہ سے باہر آؤ, شاہراہ سے اندر جاؤ. امام کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, خدا حافظ ہے ہمارا. تو امام نے حکم دیا تو 9ویں. لیکن 10ویں امام سے کیا ہو گیا؟ 10ویں امام کی امامت سے لے کر 12ویں امام کے پردہ غیب میں جانے تک لوگوں کا امام سے ملاقات کرنا مشکل, بعض مواقع پہ ناممکن ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں مسائل یعنی زمانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, لیکن جواب پوچھنے کے لیے امام دستیاب نہیں, لوگ نہیں مل سکتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی جرأت کر کے امام سے ملنے کا ارادہ کر کے باہر نکل جاتا 10ویں اور 11ویں امام سے, گھر والوں کو وصیت کر کے جاتا اگر آ گیا تو رہوں گا, اگر نہیں تو فلاں جگہ فلاں فلاں میرے کام ہے, وصیت کر کے جا رہا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر بھی ہو, اس لیے کہ میں امام سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. جب حکومت سے لیٹر آتا تھا کہ فلاں جگہ آپ آ جائیں تو ڈر کے گھر والوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھائی جاتے جاتے کہ امام سے ملاقات ہو جائے. لوگ 10ویں امام اور 11ویں امام سے بالکل ملاقات ناممکن تھی. جو ابھی ہم نے چند بند مرثیے کے پڑھے آپ کی خدمت میں, اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ مشکل تھا کہ امام سے جا کر لوگ ملے. آپ اندازہ کریں ایک غلط فکر معاشرے میں آ گئی ہے, اب اس کا علاج کرنے کے لیے, اس کا حل کرنے کے لیے لوگوں کی امام سے ملاقات بھی نہیں. اب کچھ جو بڑے عہدے رکھنے والے یا دنیا زمانے کے مشہور لوگ تھے, 1-2 لوگ جو بڑی مشکلات کے اس کا سامنا کر کے امام سے ملاقات کے لیے جاتے تھے, ان میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام احمد ابن محمد عیسیٰ. یہ پہنچے ہیں 10ویں امام کی بارگاہ میں. 10ویں امام کی بارگاہ میں پہنچ کر انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا, مولا میں جو لوگوں کے درمیان زندگی کر رہا ہوں, 2 لوگوں کا نام لیا اس نے. آپ جا کے یوٹیوب وغیرہ میں کچھ جانکاری ان کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں اگر مل جائے. علی بن حسکہ اور قاسم بن یقطینی. مولا یہ 2 لوگ ہیں, کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں, مانیں گے تو تھوڑا سخت ہے, انکار کرنے کے لیے دل نہیں کرتا, اس لیے کہ آپ لوگوں کے آپ حضرات کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم آپ کے چاہنے والے ہونے کی حیثیت سے نہ انکار کر پا رہے ہیں نہ مان پا رہے ہیں. ایک نمونہ اس نے بتایا, مولا علی بن حسکہ اور قاسم یقطینی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ کہا جا رہا ہے, یہ زکوٰۃ کا مطلب پیسہ دینا نہیں ہے, بلکہ ایک آدمی کا نام ہے زکوٰۃ, اس سے ملاقات کے لیے جاؤ. جب کہا جاتا زکوٰۃ دو مطلب اس آدمی سے ملاقات کرو. اب لوگ کہہ رہے کہ یہ امام نے فرمایا. اب امام کی جب بات آ گئی تو ہم ماننے کا, ہم جو ہے انکار کرنے کے لیے ہم دل نہیں کرتا, ہمت نہیں ہوتی, جرأت نہیں ہوتی کہ انکار کر دیں. اور آپ حضرات سے ایسی روایتیں جو مسلمات دین پر کوئی ایسی بات کر دیں, ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. مولا
آپ اس دور کے لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کر لیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ جا کر احمد ابن محمد عیسیٰ۔ امام نے ان دونوں لوگوں کا نام لے کر فرمایا علی ابن حسکہ اور قاسم یقطینی کا تعلق ہم خاندان اہل بیت سے کچھ ہے ہی نہیں، اور میں سارے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام تمہارے ذریعے پہنچا رہا ہوں، نہ ان سے ملاقات کرو، نہ ان کے قریب جاؤ، بائیکاٹ کرو ان دونوں کا۔ نام لے کر امام نے ایک پیغام پہنچایا کہ آج کے بعد اس بندے اور اس بندے سے ہمارے چاہنے والے ملاقات نہ کریں۔ اس کے بعد بھی ان کا رویہ نہ رکا، ایک اور بندہ امام سے ملاقات کے لیے پہنچا تو امام نے اس بندے سے کہا کہ ایک امام وقت ہونے کے اعتبار سے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے جرم میں میں اس کے قتل کا حکم دے رہا ہوں، جس بندے کے سامنے بھی وہ دو لوگ مل جائیں قتل کرنے میری اجازت ہے۔ جب امام امامت کر رہے ہیں، اپنی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، آپ یہ جو عقیدہ رکھنے والے تھے، اس طرح کے حد پار کرنے والے، تجاوز کرنے والے، ان کے بارے میں امام کا جو فتویٰ، جو حکم امام کا آیا، جو قول امام کا آیا اتنا شدید ہی، تو عزیزان محترم، قرآن پاک کی آیات، رسول کی روایت، امیر المومنین کی روایت، یہ سب ہم کو بتاتی ہیں۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں اکثر، کسی بھی بات کو دماغ میں بٹھانے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس لیے کہ دماغ کے اندر چلے جائیں نا تو پھر باہر نکلنا مشکل ہے۔ ایک واقعہ اسی منبر سے ہم نے عرض کیا تھا، ایک باپ اپنے بچے کو یہ سبق دینے کے لیے، یہ درس دینے کے لیے کہ بیٹا کسی بھی چیز کو جلدی ذہن میں جگہ مت دو، سوچ سمجھ کے ذہن میں لے جاؤ۔ جناب کمیل، جو دعائے کمیل جن کی پڑھی جاتی ہے، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگے مولا میں ترقی، روحانی ترقی کے درجات طے کرنا چاہتا ہوں، شروع کہاں سے کروں؟ امام نے کہا کمیل، روحانی ترقی کرنے کا پہلا مقدمہ ہے غور و فکر۔ سوچو بیٹھ کے کہ جو چیز میں مان رہا ہوں، جو رویہ میں نے اپنایا ہوا ہے، جو طریقہ میں نے اپنایا ہوا ہے، وہ کیا حق ہے یا ناحق ہے، پھر اس کے بعد تم آگے جاؤ۔ جو واقعہ ہم نے عرض کیا تھا، باپ نے یہ تیاری کی، گھر میں نارنگی کا درخت لگایا تھا۔ جب نارنگی کا پھل ایک دم اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، اس نے نارنگی کے وہ چھوٹے پھل کو ایک بوتل لگا دیا اندر، دھاگے سے باندھ دیا۔ جیسے جیسے نارنگی بڑی ہوتی گئی، ساری بوتل کے اندر ہوئی۔ جب وہ بڑی ہو گئی تو باپ نے نارنگی کو توڑ لیا بوتل کے ساتھ، اپنے بیٹے، جوان بیٹے کے سامنے لایا، لا کے کہنے لگا، ایک نارنگی سامنے رکھا، ایک خالی بوتل، کہا کہ بیٹا دیکھ اس بوتل کے اندر نارنگی ہے، میں نے پہنچایا ہے اندر، میں تجھے جو پوچھے انعام دوں گا۔ یہ باہر نارنگی ہے اور یہ خالی بوتل ہے، یہ نارنگی کو اس کے اندر کر دے۔ اب اس نے اس بوتل کو دیکھا کہ نارنگی اندر ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے جو کوشش کر سکتا تھا، جو سوچ سکتا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کوشش کرنے کے بعد کہا کہ بابا نہیں ہوگا، یہ نارنگی اندر جانے والی نہیں ہے، صحیح سلامت توڑ کے جا سکتی ہے، ٹکڑے کر کے بھیج دوں گا، لیکن صحیح سلامت نارنگی اندر جائے نہیں جا سکتی۔ کہا کہ بیٹا باہر نکالو بغیر کاٹے کے، یہ جو نارنگی اندر ہے اس کو بغیر کاٹے۔ بابا یہ بھی نہیں ہو سکتا، باہر لانے کے لیے اس کو ریزہ ریزہ کرنا پڑے گا تب جا کے باہر آئے گی۔ کہا کہ بیٹا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ نہ اندر جانے والی ہے نہ باہر آنے والی ہے، میں تجھے ایک بات سمجھانے کے لیے کئی مہینوں سے میں نے تیاری کی ہے بیٹا، میں نے تجھے پہلے ہی میں نے یہ سمجھانے کے لیے یہ تیاری کی کہ کسی بھی بات کو ماننے سے پہلے بڑا سوچا کرو، اندر کوئی بات چلی جائے تو باہر نہیں آ سکتی، اگر کوئی بات باہر رہ جائے تو اندر نہیں جا سکتی۔ ماننے سے پہلے سوچ سمجھ کے مانو، جس چیز کو تم مان رہے ہو اگر تم نے مان لیا اندر چلی گئی بات تو باہر نہیں آئے گی۔ نبی کریم، لوگوں کی عادتیں بدلنا آسان ہے، لوگوں کے عقیدے نہیں بدل سکتے۔ نبی نے اتنے ظلم جو اٹھائے ہیں عادتیں بدلنے کے لیے نہیں، لوگوں کے جو بلیفز تھے،
جو چیزیں وہ مان چکے تھے ان چیزوں کو ماننے سے ہٹانے کے لیے نبی نے یہ سارے مسائل اٹھائے. دیگر اماموں کے ساتھ بھی یہی ہے. تو جو عقیدہ ہم رکھ رہے ہیں لطف کریں, مہربانی کریں. اماموں کی خدمت میں لوگ پہنچتے تھے. خود 10ویں امام کی خدمت میں شاہ عبدالعظیم حسنی جن کی مرکز شہر رائے ایران میں ہے, 10ویں امام کے پاس آ کر 2 ادب زانو جبکہ بڑے تھے عمر میں بیٹھ کر کہنے لگے مولا میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. امام نے فرمایا بسم اللہ بتاؤ عبدالعظیم کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کہا مولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے. کہا برحق, نبی آخری رسول ہیں اور سید الانبیاء ہیں, خدا کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا ہے بے شک. کہ علی نبی کے برحق وسیع ہے. کہ بے شک. ایک ایک امام کا نام لیتے گئے. میرا عقیدہ ہے کہ امام علی کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین, یہ سارے نام لے کر 10ویں امام کے پاس آ کر رک کر کہنے لگے کہ مولا میرا عقیدہ یہ ہے اس وقت کے میرے امام آپ ہیں. امام نے فرمایا عبدالعظیم 2 اور نام جوڑ تاکہ تیرا عقیدہ کامل ہو جائے. مولا کون؟ کا میرے بعد عسکری کے بعد امام مہدی. 10ویں امام کے دور میں جب 10ویں امام ہی کی امامت واجب تھی لوگوں پر, امام نے عبدالعظیم کے عقیدے کی صفائی دیکھ کر کہا کہ عبدالعظیم ایک 2 اماموں کو اور بھی مان لے, گرچہ 2 اماموں کی امامت کا زمانہ ایک عرصے بعد آئے گا, لیکن تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اس دور میں رہ کر امام مہدی پر عقیدہ رکھ لے. یعنی بندہ کبھی کبھی, یہ زمانے میں کہا جاتا ہے, بندہ کبھی کبھی اپنی زندگی اور عقیدے کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے, عقیدتی اعتبار سے رہتا ایک دور میں ہے لیکن اس کا عقیدہ کئی سال آگے کا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہتے اسی دور میں ہیں لیکن ان کا عقیدہ دور جاہلیت کا ہوتا ہے, پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے. ان کا عقیدہ ویسا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے زمانے کے اعتبار سے. ایک تاریخی مثال اور انشاءاللہ مسائل کی کچھ جملات. جب جناب نبی کی ولادت ہونے والی تھی, جناب آمنہ کے گھر فاطمہ بنت اسد موجود تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے, ساتھ دینے کے لیے. جب نبی کریم کی ولادت ہو گئی تو جناب فاطمہ بنت اسد نبی کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد خوش گھر واپس لوٹ رہی تھی. راستے میں جناب ابو طالب مل گئے. جناب ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا, کہا کہ فاطمہ خوش لگ رہی ہو, کیا ہے؟ کہا کہ آمنہ کے گھر سے آ رہی ہوں, اللہ نے آمنہ کی گود میں چاند کا ٹکڑا اتار دیا ہے. اس طرح کا بچہ میں نے دیکھا آمنہ کی گود میں. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کر کہا آمنہ وہ آدھا ہے, آدھا تیری گود میں آنے والا. نعرہ حیدری. آمنہ وہ آدھا آیا ہے, آدھا تیری گود میں آنے والا ہے. لوگ کہتے کہ جناب ابو طالب کا ایمان علی کے پیدا, نبی کے پیدا ہونے کے بعد مسلمان ہونا اور ہے, کسی کے آنے سے پہلے جو ایمان رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور اتنا آگے تھا جناب ابو طالب کے ایمان کا درجہ کہ اپنے زمانے سے 50-60 سال آگے تھے ایمانی اعتبار سے جناب ابو طالب. تو یہاں پر بھی جناب عبدالعظیم. تو ہم جس چیز کو مان رہے ہیں, ایک بار میرے اور آپ کے لیے بڑی آسان بات ہے, تلقین آپ نے شاید اس سے پہلے میں ہم کہہ چکے یہیں پر, تلقین آپ اور ہم نے 1000 مرتبہ سنا ہے یا دیکھا ہے اپنے شہروں میں جب ہوتے ہیں, جب مرحوم کی تلقین پڑھی جاتی ہے. دیکھیں قبر کی شروعاتی زندگی کے جو پہلے سوالات ہیں, 3 سوالات ہیں, ان 3 سوالات کا جواب تیار ہے. جتنے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا عقیدہ ہے کہ اس مجلس کے صدقے اور اس فرش کے صدقے آپ حضرات کو یہ تینوں جواب جانتے ہیں. لیکن ایک سوال ہم بتا رہے ہیں, اگر ایک مرتبہ جائیں آج تکیے پہ سر رکھ کر 12 امام کے نام دہرائیں, کیا مجھے 12 امام کے نام پتا ہے؟ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کے نام ایک مرتبہ ریپیٹ کریں, دیکھیں کہ مجھے پتا بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ قبر میں 3 سوالات پوچھے جائیں گے, من ربک, من نبیک, من امامک. تیرا رب کون؟ اللہ. تیرا نبی کون؟ نام لے لیں گے. جب امام کے نام پوچھے جائیں گے تو قبر میں ہلاتے ہلاتے کیا کہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب امامی, والحسن امامی, والحسین امامی. 12 امام تک نام لے کر ایک ایک
امام کا نام لینا پڑے گا. ہمیں اہل بیت کا ماننے والا ہو کر اگر 12 امام کے نام پتہ نہیں ہو تو پھر ہم بیسک باتوں میں عقیدے کی کمی ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ عالی رتبے والی باتیں. ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم، امام کا ایک ہی پیغام 10ویں امام کا، امام کے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ اپنوں کی پریشانی تھی، غیروں کی. جو خود امام کے ماننے والے تھے الگ الگ ارادوں سے انہوں نے امام کی مخالفت شروع کر دی تھی. جو امام کو پسند نہیں تھی وہ باتیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہاں تک کہ امام نے نام لے کر اعلان کیا کہ ان بندوں کا سے میری بارگاہ سے یہ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں، ان سے کوئی ملاقات نہ کریں، ان کے سے کوئی بات نہ کریں، ہمارے چاہنے والے کو ان کے نزدیک نہ جائیں. اگر آج کا امام یہ دستور دینا شروع کر دے، یہ حکم دینا شروع کر دے، تو ہم ایک حد میں رہیں، ایک بیلنس میں رہیں، تاکہ خدا اور اہل بیت کے سامنے جا کر ہم اپنے چہرے اور اپنے باتوں کو، اپنے عقیدے کو جا کر ظاہر کر سکیں. 10ویں امام کا جو اسی مسئلے میں دفاع کرتے ہوئے جو بات، جو نتیجہ، جو ظلم امام نے اٹھایا ہے. ہر امام کو قید میں رکھا جاتا تھا. 10ویں امام کی قید کی جو کیفیت بتائی گئی ہے تقریباً 7ویں امام کی قید کی طرح ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ جو زندان ہوتی ہے، جو جیل ہوتی ہے، وہ زمین کے اوپر ایک کمرہ ہوتا ہے، کمرے میں سلاخیں ڈال دی جاتی ہیں، بندے کو اندر بند کر دیا جاتا ہے. آج ایک پوسٹر دیکھ رہے تھے اپنے برے صغیر میں، اردو میں شائع ہوا تھا، سلام ہو میرا اس امام پر جس کی قید کنواں تھی. اور یہ بات بھی سب سے بڑا مسائل کا جملہ ہے 10ویں امام اور 11ویں امام کا، کہ کربلا کے مسائل کتابوں میں آ گئے، کوفے کے مسائل کتابوں میں آ گئے، خراسان کے مسائل کتابوں میں آ گئے. 10ویں امام اور 11ویں امام کو چھپا کے ظلم کیا گیا. کیا ظلم امام پہ ہوا ہم کو یہ بھی نہیں پتا. 10ویں امام کے مسائل آج ہمارے پاس نہیں ہے تفصیلات کے ساتھ، 11ویں امام کے مسائل آج ہمارے پاس تفصیلات سے نہیں ہے. بس 11ویں امام اور 10ویں امام کی شہادت کے بعد جو جنازہ اٹھا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. 10ویں امام کا جملہ ہے کہ اے انسان، وہ جو آخری وقت ہوتا ہے جب روح انسان کی نکلتی ہے، انسان اپنوں کو بہت یاد کرتا ہے. یہ جملہ امام نے فرمایا ہے. اس لمحے کو یاد کر جب تیری روح نکل رہی ہو، تیرے رشتہ دار تیرے اطراف کھڑے ہوئے ہوں، تیرے دل پر کیا گزرے گی. یہ امام کا جملہ، خود امام کی حدیث کہ انسان کے لیے وقت نزع اپنے بہت یاد آتے ہیں. لیکن خود جب 10ویں امام کی روح نکل رہی تھی تو 10ویں امام کے فرزند امام عسکری کے علاوہ امام کے اطراف کوئی نہ تھا. امام کا گھرانہ مدینے میں، امام تنہا سامرہ میں، ایک نوجوان بیٹا امام کے سراہنے، باپ کے سراہنے ہے. اللہ اکبر. امام کو زہر دیا گیا. زہروں کی بھی کیفیت بتائی گئی ہے. کچھ ایسے زہر ہیں جو آج انسان کو دے دیا جائے تو 15 دن بعد، 20 دن بعد آہستہ آہستہ کر کے انسان کی روح نکلے گی. کچھ ایسے زہر ہیں جو زہر انسان کو دیا جائے 1-2 گھنٹے کے اندر انسان کی جان نکل جائے گی. ایسا زہر ہمارے اماموں میں سے 2-3 اماموں کو دیا گیا. ایک امام رضا علیہ السلام کو، ایک امام علی نقی علیہ السلام کو. جب امام رضا علیہ السلام کو یہ زہر دیا گیا تھا تو مامون ملعون یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ زہر اثر کیا یا نہیں امام پر، ایک اپنے سپاہی کو بھیج کر جا کر کہا کہ جاؤ امام کی خبر لو کہ امام کیا کر رہے ہیں. امام تڑپ رہے تھے اپنے گھر پر زمین پر لیٹے ہوئے. جب مامون کا سپاہی آ کر امام کو سلام کیا، امام نے کہا کہ اب کس لیے آیا ہے؟ کہا کہ مامون نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کی خیریت معلوم کروں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے جا کے خبر دے دینا تاکہ اس کا اطمینان ہو جائے، لیکن مامون کو یہ بھی بتا دینا کہ مامون جیسا زہر مجھے دیا ہے کسی دشمن کو بھی نہ دے.
اب اندازہ لگائیں کہ اس زہر کی کیفیت کیا رہی ہوگی. امام رضا علیہ السلام 1-2 گھنٹے کے اندر امام کی شہادت واقع ہو گئی. 10ویں امام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. 10ویں امام کی بہت مختصر وقت میں شہادت پیش آ گئی. جیسے امام کی شہادت کی خبر ہوئی ظالموں نے گھیر لیا تھا کہ امام کی خبر عام ہو جائے اور یہ بتایا جائے کہ امام اپنی طبیعی اس دنیا سے موت پائی ہے. امام نے ہم نے کچھ نہیں کیا امام کو. تو امام کے لیے اعلان کیا گیا. کہتے ہیں کہ مدینے سامرہ کے جتنے دیندار لوگ تھے امام کے جنازے میں شرکت کر گئے. امام کا جنازہ اٹھا, ایک بیٹا سامنے ہے اور بابا کا جنازہ لے کر جا رہا ہے. امام عسکری نے امام ہادی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی. امام کا جنازہ, باپ کا جنازہ بیٹے نے دفن کیا. کھڑے ہوئے تھے امام کی نگاہوں کے سامنے, امام کے ہاتھوں سے دفن ہو گیا. ایک بیٹا سامرہ میں باپ کا جنازہ عالیشان طریقے سے اٹھایا بھی, کفن بھی پہنایا, دفن بھی کر دیا. اور گھر والے کوئی نہیں تھے آنسو بہانے کے لیے. لیکن ہماری جان قربان 70 قدم سے ایک بہن دیکھ رہی تھی, ایک بھائی ذبح ہو رہا تھا, لیکن بہن کو آنسو بہانے کی اجازت نہیں. ایک بیٹا زندہ تھا جو زندگی بھر یہ سوچ سوچ کے روتا رہا, بابا جوان بیٹا زندہ تھا لیکن باپ کو غسل و کفن اور دفن نہ کر سکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.